فائنلی اب کامیار اور آئرہ کی شادی ہو گئی ہے اور اب دونوں ایک ہو گئے ہیں، لیکن کامیار کی حرکتیں دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوگا۔ وہ شادی کی رات کو ہی اپنی دلہن کو چھوڑ کر کلب پہنچ جاتا ہے اور نشہ کرنے لگتا ہے، بہت ہی زیادہ بے حال ہوتا ہے۔ آئرہ اس کا انتظار کرتے کرتے بستر پہ ہی سو جاتی ہے۔ کامیار اب بہت ہی زیادہ نشے کی حالت میں گھر واپس آتا ہے۔ آئرہ اسے دیکھ کے بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ کامیار اب آئرہ کو بہت ہی زیادہ پریشان بھی کرے گا۔ کامیار نے تو آئرہ سے شادی صرف اور صرف اس سے بدلہ لینے اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے کی ہے۔ آئرہ کی زندگی اب بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑنے والی ہے، کیونکہ کامیار اس سے بالکل بھی اب محبت نہیں کرتا، بلکہ اس سے شدت سے نفرت کرتا ہے۔ آئرہ جو کہ انتظار کرتے کرتے بستر میں ہی سو جاتی ہے، نہ کپڑے چینج کرتی ہے نہ کچھ، ایسے ہی وہ اس کے انتظار میں پریشان ہوتے ہوتے سو جاتی ہے۔ اور جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے اس کے بستر سے بھی جانے کو کہہ دیتا ہے کہ جا کر صوفے میں سو جاؤ۔ آئرہ کے اندر ہی اندر بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کامیار نے فارحہ کو تو معاف کر دیا، اسے کوئی سزا نہیں دی، جبکہ اس کی ہی ساری غلطی تھی۔ فی الحال تو آئرہ کی زندگی اب بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والی ہے کامیار کے ساتھ، اور اس بات کا اندازہ آئرہ کو پہلے سے ہی تھا۔ صبح جب آئرہ کمرے سے باہر آتی ہے تو بہت ہی اداس چہرہ ہوتا ہے اس کا۔ وہ دادی کو دیکھتی ہے تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دادی کہتی ہے، کیا کامیار روز اتنی ہی دیر سے گھر واپس آتا ہے؟ جس پر دادو کہتی ہیں، کامیار جب تمہارے ساتھ ہوتا تھا تو اس نے بالکل اپنے آپ کو بدل لیا تھا، لیکن اب پھر سے اس کی وہی روٹین ہو گئی ہے، وہ رات دیر تک اب گھر واپس آتا ہے۔ دادی کو آئرہ سے بہت ہی زیادہ امیدیں جڑی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آئرہ اب کامیار کو پھر سے اسی طرح سے بنا دے جس طرح کامیار آئرہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آئرہ نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے بعد کامیار تو جیسے پہلے تھا اس سے بھی زیادہ خراب بن چکا ہے۔ خیر، دادی آئرہ سے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ تم لوگوں نے اس طرح سے شادی کیوں کی ہے، لیکن جب تم لوگوں نے ایسی شادی کر ہی لی ہے تو اب اس کو نبھاؤ، اس طرح سے سیڈ دلہن اچھی نہیں لگتی۔ تو آگے سے آئرہ کہتی ہے کہ میرے بابا نے تو مجھ سے سارے تعلقات ختم کر دیے ہیں، میری ماں اس شادی سے خوش نہیں ہے اور کامیار کو میری فکر نہیں ہے، تو کس طرح سے میں خوش ہو جاؤں دادی؟ دادی کو یہ بات معلوم ہے کہ آئرہ اپنی سچائی اور اپنی محبت سے کامیار کو پھر سے بدل دے گی۔ آئرہ کمرے میں آتی ہے اور کامیار کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کامیار جو 4-5 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں ہے تو اتنی صبح صبح اٹھانے پر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تمہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ جس پر آئرہ کہتی ہے کہ ہاں، میں نے اپنی مرضی سے ہی یہ شادی کی ہے اور شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے ہی زندگی گزاروں گی۔ ابھی اٹھو اور اٹھ کے چینج وغیرہ کرو اور آفس کے لیے نکل جاؤ۔ آئرہ کی باتیں سن کر کامیار بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھے اس طرح سے حکم چلانے والی؟ آج کے بعد مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کرنا۔ کامیار جو کہ آئرہ سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اب آئرہ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اسی وقت ہنسی خوشی شادی ہو چکی ہوتی تو آج کامیار اور آئرہ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی۔ کامیار یہ بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اب اسے آئرہ کو بھی تکلیف دینی ہے جس طرح سے آئرہ نے کامیار کو تکلیف دی۔ اب وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئرہ اب جو مرضی کہتے رہے، آئرہ کی بات نہیں مانے گا وہ۔ دوسری طرف آئرہ کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے بیٹی کو رخصت کر کے۔ پہلے دن ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن جس حالات میں آئرہ کی شادی ہوئی ہے وہ بے بس ہوتی ہے، اور آئرہ کے باپ نے تو آئرہ سے سارے تعلقات ختم ہی کر دیے ہیں۔ خیر، اب کامیار آئرہ کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والا ہے۔ اصولاً تو اسے فریحہ سے بدلہ لینا چاہیے تھا، فریحہ کو پریشان کرنا چاہیے تھا۔ فریحہ نے جو کچھ بھی کیا ہے فریحہ نے ہی کیا ہے، مگر بیچاری آئرہ اب اس مشکل میں پھنس گئی ہے۔ صرف اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے کامیار پر بھروسہ نہیں کیا۔ اب کامیار اس کی زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آئرہ پھر سے کامیار کو بدل دے گی؟ کیا آئرہ اپنی محبت اور سچائی سے کامیار کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ آخر کار تھک ہار کے کامیار سے علیحدگی اختیار کر لے گی؟ ہمیں کامنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔